دنوں کی طرح یہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ آج پھر وہ اسے چھوڑنے یوں نہیں جا رہا تھا، مگر اس دفعہ ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ آئی تھی اس کی سوچ میں۔ آنکھیں جس میں پہلے ساتھ بیٹھے وجود کے لیے محض ہمدردی ہوتی تھی، آج وہاں نرم گرم جذبات تھے۔ آنکھوں میں بے تحاشا نرمی سمیٹے ہوئے اس کے وجود پر ایک نظر ڈال لیتا جو خود سے ہی لاپرواہ سی بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا سندل سی مہکتی خوشبو لیے وجود اس کی کمزوری بننے لگا تھا۔ محبت نے پر پھیلائے تو ساری دنیا حسین لگنے لگی تھی۔ ازوا کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں فون کر لیجیے گا۔ یونی کے باہر گاڑی روکتا اسے اس پر ایک نظر الفت ڈالتا ہوا بولا۔ ازوا نے اترنے سے پہلے اس بات میں ساتھ لایا تھا۔ تھینک یو، ہمیں ڈراپ کرنے کے لیے وہ نرمی سے پر لہجے میں بولتی کار کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ دوسرا میرو بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے اسے اکیلے ہی آنا پڑا۔ وہ گہرا سانس لیتی خود میں ہمت مجتمع کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ریت تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اب واقعی ہی وہ لڑکی اسے ہر حال میں اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ دن ایسے ہی بے کیف گزرے تھے۔ جب اسے یونی آتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، وہ کافی حد تک ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ کلاس کی ایک دو لڑکیوں سے اس کی اچھی خاصی اسلام دعا بھی ہو چکی تھی۔ وہ سب دوستوں کو خدا حافظ کہتے گیٹ کی طرف نکل آئی جہاں ابھی تک اورید اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر کلائی میں چمکتی گھڑی پر ڈالی تھی جہاں ٹائم تو ہو چکا تھا۔ ہر روز وہ اس کے آنے سے پہلے اسے لینے پہنچ جاتا تھا۔ اسی دوران اس کو یونی سے پک ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ پہلے وہ یہ کام صرف داجان کے کہنے پر کر رہا تھا، مگر اب وہ خود دل سے یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ تپتی دھوپ میں اس کا رنگ پل میں سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا انتظار کرتے اسے تقریباً 45 منٹ ہونے والے تھے۔ شاید وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو۔ اس کی جاب بھی تو ایسی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا جو اسے انفارم کر پاتا۔ کاش اس کے پاس موبائل ہوتا، وہ داجان کو انفارم کر دیتی، وہی کسی کو اسے لینے بھیج دیتے۔ اس کی ساری دوستیں ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ یونی آہستہ آہستہ کر کے حالی ہو رہی تھی۔ اب اسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو اس نے ہمت مجتمع کر کے رخ باہر کی جانب کیا۔ دعاؤں کا ورد مسلسل جاری تھا۔ باہر نکل کے اس نے تماتی دھوپ سے بچنے کے لیے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھتے ٹیکسی کی تلاش میں نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ اسے ارد گرد کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی۔ اس نے تھوڑا آگے جانے کا سوچا۔ وہ یونی سے کچھ قدموں کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ کالی کی گاڑی پچھلے ہفتے سے اس کے آنے جانے کی روٹین نوٹ کر رہی تھی۔ وہ روز اورید کے ساتھ ہی آتی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس جاتی تھی۔ وہ پولیس والا اس کی جان کا ازار بن چکا تھا۔ جب جب وہ ازوا کو اس کے ساتھ دیکھتا تھا، وہ قہر بڑی نظر اس کے وجود پر ڈالتا تھا۔ مگر آج اسے موقع مل چکا تھا۔ آج اورید اسے لینے نہیں آیا تھا اور وہ غلطی کرتی یونی سے نکل کر پیدل چلنے لگی۔ یہی موقع کی تو وہ اسے تلاش تھی اور وہ موقع وہ اسے خود دے چکی تھی۔ ازوا دھوپ سے بچتی تیز تیز چلتی سڑک کے کنارے آ کر کھڑی ہوئی۔ کالی نے دور کھڑے ہی اس حسن کی مورت کو دیکھا۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کار سے اترتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ چہرہ ابھی بھی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی طرف کالی وحشت سے بھرپور آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں عجیب سی سرخی تھی۔ بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قدم ازوا کے پیچھے آ کر رکے۔ بلبل، وہ اس کے پیچھے کھڑا کمینگی سے بولا۔ ازوا یہ آواز بھلا کبھی بھول سکتی تھی؟ ماضی کا ایک ایک کربناک لمحہ آنکھوں کے سامنے گم کر رہ گیا۔ باپ اور بھائی کے خون سے لت پت لاشوں کا منظر سامنے آیا۔ اس نے آنکھیں میرتے شدت سے دعا کی کہ یہ اس کا وہم ہو۔ وہ دوبارہ کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی وجہ سے وہ ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کی وہ پہلے بے حد مشکور تھی جو بغیر کسی رشتے کے بھی اس پر اتنے مہربان تھے۔ لگتا ہے تم بھول گئی، مگر بے فکر ہو، یہ کالی تمہیں کچھ بھی بھولنے نہیں دے گا۔ تیرے لیے میں نے جیل تک کی ہوا کھائی، اب تو مجھ سے بالکل بھی نہیں بچ سکتی۔ بڑا اڑ رہی تھی اس پولیس والے کے بلبوتے پر۔ بول کے اپنے باپ کا انجام ایسا ہی انجام اس پولیس والے کا بھی ہوگا، بڑا جو تیری حفاظت کرتا پھرتا ہے۔ اس کے سامنے آتا اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ازوا نے ماسک سے ڈھکا اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کالی وحشت سے بھرپور آنکھیں دیکھ اس نے جھرجھری لی۔ ازوا کو اس کی وجہ سے کراہت محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہوئے۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی تھی۔ لبوں پر گویا کپڑا لگ گیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان۔ یہ بھیانک سا ماضی کا سایہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ جب جب وہ سب بھولنے کی کوشش کرتی، وہ کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے آ جاتا تھا۔
کالی نے جیسے ہی اسے کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کھینچا تانی میں ازوا کے کندھوں پر لٹکا بیگ زمین بوس ہو چکا تھا، مگر یہاں پرواہ کسی تھی جانے اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکا ایک راستے کی طرف تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نے ایک بھی بار مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا یہ اس کا آخری موقع ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ بے دہانی میں بھاگتی اس کے پیر کے نیچے پتھر آیا، جس کے باعث وہ اوندے منہ زمین پر گرتی۔ اس سے پہلے ہی دو مہربان بازو اسے خود میں سمیٹ چکے تھے۔ ازوا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھنا چاہا، جس کا عکس آنکھوں کی وجہ سے دھندلا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے پہچان گئی تھی۔ ریت کے سامنے پا کر اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سینے کو محفوظ پناہ گاہ گرداندتے اپنا سر ٹکایا تھا۔ اس کے بازو کو مضبوطی سے تھامتے وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، آنکھیں شدت سے نیچے رکھی تھی، جیسے ابھی وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اور وہ کالو سے پھر اپنی دلدل میں گھسیٹ لے گا۔ ریت کو کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے ذہن سے یہ بات محو بھی ہو چکی تھی کہ اس نے ازوا کو یونی سے لینے جانا ہے۔ جیسے اس کے ذہن میں ازوا کا خیال آیا، وہ سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ اس کے پاس فون بھی نہ تھا جو کال کر کے اس کی حیثیت پتہ کر لیتا۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا، وہ کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی پولیس اسٹیشن سے نکلتا، اس کی یونی کی جانب بڑھ کے وہ تیز ڈرائیو کرتا اس کی یونی پہنچا، جہاں گارڈن نے اس کے جانے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے اسے ازوا پر بے تحاشا غصہ آیا، جو اس کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی منہ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا سڑک پر گاڑی دوڑاتے اسے ڈھونڈنا تھا۔ گاڑی دوڑاتے اسے سڑک کے کنارے گرا اس کا بیگ نظر آیا۔ اس کا ماتھا ٹٹکا، کہیں تو کچھ غلط تھا، ورنہ وہ لڑکی اتنی لاپرواہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بیگ گاڑی میں رکھتا وہ اسی راستے کی طرف بڑھا۔ اب اس کی گاڑی کچھ دور ہی گئی تھی جب اسے کوئی آدمی ازوا کا ہی تعاقب کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ ماسک سے ڈھکا تھا۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا انہیں کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ پہلے اسے انسان کو پکڑنے کا تھا۔ وہ آدمی اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چکنا ہوتا بنا راستے کا تعین ایک سمت بھاگ چکا تھا۔ وہ ریت اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب ازوا کی دلہارا چیخ سے اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرتی، اس سے پہلے ہی وہ اسے تھام کر گرنے سے بچا چکا تھا۔ ازوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے سینے سے سر ٹکاتے شدت سے رو دی۔ اس کی حرکت پر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اور وہ پھر سے آ گیا میری زندگی تباہ کرنے۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ میرے پاپا اور بھائی کو مجھ سے دور کر کے اسے ابھی بھی چین نہیں ملا۔ اسے کہو میرے پاس کچھ نہیں گنوانے کو۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ اس کا درد سے چور انداز اس کی تکلیف سے زیادہ ہچکیاں اور دفندے کے دل کو دنیا کو بری طرح ہلا چکی تھی۔ اور نے اس کے سر کو تھپا کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں ہوں نا ادھر۔ وہ تسلی دینے والی آواز میں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ازوا جو اپنے کرب میں تکلیف دہ ماضی میں ڈوبی اپنا درد اسے زبان رہی تھی۔ ریت کی آواز پر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ سوری، وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے بولی۔ اپنی بے احتیاطی پر وہ جھکا سر مزید جھکا گئی۔ ریت نے غور سے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بے تحاشا سے ہو رہا تھا۔ چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس کے دل میں شدت سے ان آنسو کو سمیٹنے کی خواہش چاہیے، مگر وہ ایسا کوئی احتیاط نہیں رکھتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے خاموشی سے وہ تھام کر اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ ریت اسے لیتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دونوں نے آپس میں مزید کوئی بات نہ کی۔ گھر آ کر وہ فوراً گاڑی سے نکلتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ریت داجان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب ان کے سامنے بیٹھا آج کا سارا واقعہ گوشے گزار کر چکا تھا۔ داجان ازوا کے دادا جان کی سیکیورٹی سخت کروائیے، وہ پہلے ہی بے حد تکلیف میں ہے۔ یہ اس کا آخری رشتہ بچا، میں نہیں چاہتا ہمارے ہوتے ہوئے بھی وہ اس آخری رشتے سے محروم رہے۔ میں یہ سب اکیلے بھی کر سکتا ہوں، مگر یہ سب جاننا آپ کا حق ہے۔ ازوا کو اس گھر میں لانے والے آپ ہیں، آپ نے اس کو اپنی سرپرستی میں لیا ہے، اور اس گھر کے بڑے ہونے کے ناطے یہ سب جب جاننا آپ کا حق ہے۔ وہ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ داجان ہنکارا بڑھ کر رہ گئے۔ داجان گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے، اور ریت پور سوچ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ نہ تو یونی جا رہی تھی اور نہ ہی کسی بھی کام کے لیے باہر۔ اس کے دل میں کالی کا اس قدر خوف بیٹھ چکا تھا، وہ اب باہر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ داجان کے پیغام پر وہ ان کے سامنے موجود تھی۔ ازوا بچے، ہمیں آپ سے ایسی امید نہیں تھی، آپ ایک معمولی سی انسان کے ڈر سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہیں۔ داجان اس کے پچھلے دنوں گھر میں بند ہو جانے پر چوٹ کرتے ہوئے بولے۔
دراصل وہ عام انسان نہیں، وہ بے حد خطرناک ہے، اسی کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اب میرے پاس کھونے کے کچھ نہیں، بس میری عزت ہے جو مجھے ہر چیز سے عزیز ہے۔ اور روتے ہوئے ان پر نظر ٹکائے ہوئے بولی، ازوا خدا بیٹھا ہے نا سب کی حفاظت کے لیے، پھر کیسا ڈر؟ اپنے سارے ڈر نکال کر سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیے۔ وہ رسانی سے بولی، وہ اپنے اس خوف کا کیا کرتے جو اس کے دل میں بری طرح بیٹھا تھا۔ وہ ڈبائی لہجے سے انہیں دیکھا رہ گئی، بیٹا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، مگر اس میں آپ کی بھی غلطی ہے۔ اگر اوریت کو دیر بھی ہو گئی تھی، مگر آپ کو جونی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، اسے اس کی غلطی پہ بتا گئے تھے۔ ازما نے سر جھکا شرمندہ سے انداز میں معذرت کالی، ہمارا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اس کا جھکا سر دیکھا بولے، داجان کی باتوں نے اس پر مثبت اثر ڈالا تھا۔ وہ اب خاموشی سے جونی جا رہی تھی۔ اوریت کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ ان سب سے نکلنے کی کوشش تو کر ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ جونی سے اکیلے قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی ہر چیز سے لاتعلق تھی۔ اوریت کو اس کی اتنی چپی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ کم گو تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ بولنا ہی چھوڑ گئی تھی۔ ہنستا ہوا تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے چہرے پر کہیں سے لا کر ڈیرو خوشیاں بکھیر دے۔ اسے اب اس لڑکی کی اداسی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ازوا آپ اتنا خاموش کیوں رہتی ہے؟ بات کیا کریں سب سے، دشوا کی طرح ہنسی مسکراتی رہا کرے۔ آپ کی عمر کی لڑکیاں تو اپنی زندگی کا ہر پل خوشی سے جیتی ہیں، آپ بھی خوش رہنے کی کوشش کیا کرے۔ اسے دیکھ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دشوا کے پاس مسکرانے کی بہت سی وجہ ہے، مگر میری زندگی تو ویران ہے، کوئی ہے نہیں جس کے لیے مسکرا سکوں۔ وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر ڈال کر بولی، آپ تھوڑا سا ہاتھ تو بڑھائی، خوشیاں خود آپ کی منتظر کھڑی ہیں۔ اس کے چاند چہرے پر ایک نظر ڈال کر بولا، جی۔ ازوا نے مڑ کر ناسمجھی والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اوریت گڑبڑا کر رہ گیا، اسے اپنی بےخودی پر غصہ آیا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ کوشش کریں، سب کچھ خود بہت ٹھیک ہوتا جائے گا، وہ بات بناتا ہوا بولا۔ میری زندگی میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کالی میرا پیچھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں جس نے میرے گھر والوں کی زندگی نہیں بخشی، اس سے اور کیا امید کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ آج نہیں تو کل مجھ تک پہنچ جائے گا اور اپنے ایک ایک نقصان کا حساب لے گا۔ وہ روندی ہی آواز میں بولی، آہستہ آہستہ اس کے رونے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وقفے سے گاڑی میں اس کی ہچکیاں گونجی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار آج نکلا تھا۔ اس کے یوں شدت سے رونے پر وہ بکھلا کے رہ گیا، مگر پھر گہرا سانس بھرتا گاڑی ایک سائڈ پر روکتا اس کی طرف مڑا۔ کالی کے اس کے جیسے ہزار بھی آ جائیں نا، تب بھی وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تمہارا طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو تم تک پہنچنے سے پہلے کاٹ کر پھینک دوں گا، کیونکہ اورید افندی کو اپنے سے جڑے ہر رشتے کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چٹانوں سے سہتے لیے بولا۔ ازوا رونا بھول کر اس کے لہجے میں اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سے سہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا نرمی تھی، جسے دیکھ وہ ایک پل گھبرا سی گئی تھی۔ وہ ایسا کوئی تعلق اب بالکل بھی نہیں جوڑنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں عجیب ہی داستان سنا رہی تھی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی، گویا زبان پر قفل لگ گیا ہو۔ ازوا نے گھبرا کر منہ موڑ لیا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کی اپنی لیے فکر اس کی بولتی آنکھوں کو اگنور کرتے اسے لاتعلق سے ہو کر بیٹھ گئی۔ اور ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے جذباتوں کی آنچ سے گھبرا کر روح موڑ گئی ہے۔ اتنا بھی آسان نہیں تھا اسے زیر کرنا، اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانا۔ جتنا اورید افندی نے سمجھ لیا تھا، وہ اسے نہ کچھ چند چبوانے والی تھی۔ کالی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ یہ صبح سحر کا وقت تھا۔ پوری رات وہ ایک منٹ بھی نہ سو سکا تھا۔ ساری رات اذیت کی بٹی میں جلتا رہا تھا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے کی خماری کر رہی تھی۔ وہ بستر پر چت لیٹا کمرے کی چھت کو گھورتا جانے کی لامعنی سوچوں میں گم تھا۔ دور کہیں اسے اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے چونکا، ایک نظر بال کلاک پر ڈالی جانے کے اگلا دن نمودار ہونے کو تھا، مگر وہ پوری رات جا کر گزار چکا تھا۔ زندگی کی مصروفیت پھر سے شروع ہونے والی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتا بستر سے اترتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے اور بازو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی وہ وضو کر کے آیا تھا۔ وہ جائے نماز بچھاتا خدا کے حضور جھک چکا تھا، نہایت خشوع سے نماز ادا کرتا۔ وہ ہر دنیاوی سوچ کو ذہن سے نکال کر اپنے خدا سے ہم کلام ہونے لگا تھا۔ نہایت ہی تسلی سے نماز ادا کرتے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اپنی سرخ ہتھیلی کو گھوٹے اسے سمجھ آئی کس طرح اپنے خدا کے حضور اپنی عرضی پیش کرے۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے میرے مالک، تو میرے شارک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ میں اپنی فریاد تیرے آگے رکھتا ہوں، میرے مولا اس لڑکی کو میرا محرم بنا دے
یہاں اس کی محبت اس دل سے نکال دے تاکہ اس اذیت سے جان چھوٹے. یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں تو بہتر کارزاد ہے، میرے دل کو سکون دے دے. وہ ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے آگے اپنی عرضی بڑی محبت سے رکھ رہا تھا. اور بھلا اس خدا سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے؟ کبھی کبھی ہم ایسی چیز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے بہت اچھی لگتی ہے، پر حقیقت تو وہ رب ہی جانتا ہے. وہ سجدے میں گرتا اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا، اپنی حسرتیں، اپنے خواہشات، اپنے ہر دکھ اور ہر تکلیف دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا. اس کی آنکھ سے بہتے آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے جا رہے تھے. جیسے جیسے اپنا حال اپنے رب کو سنا رہا تھا، اسے اپنے رگ رگ میں سکون ڈھونڈتا محسوس ہو رہا تھا. کب سے تڑپتے دل کو قرار سا آ گیا. اس نے اپنے معاملہ خدا کے سپرد کیا تھا، اور بے شک وہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے والا تھا. اس نے کوئی غلط طریقہ نہیں اپنایا تھا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، بلکہ وہ اپنی عرضی خدا کے سامنے رکھ کے خود پرسکون ہو گیا تھا. اس سے اپنے خدا پر بھرپور توکل تھا. داجان پچھلے 2 دن سے ازوا کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے. وہ بار بار اس کے لیے ایک فیصلہ کرتا، پھر خود ہی اپنی سوچ جھٹک دیتے. وہ اپنے پہلے فیصلے پر ہی بے حد پچھتا رہے تھے. میرو اور جیزان کا رشتہ جس موڑ پر پہنچا تھا وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کے رشتے کا کیا انجام ہونے والا تھا. ابھی تو دونوں طرف سے گہری چپ تھی جو کسی شدید طوفان کی پیشین گوئی کر رہی تھی. وہ جیزان سے اس وقت بے تحاشا ناراض ہے. جس تکلیف سے میرو اس وقت گزری تھی اس تکلیف کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے. ہر تکلیف کا ذمہ دار یزدان تھا. داجان آرام دہ کرسی پر بیٹھے سر اس کے پشت بیٹھ کر بہت کچھ سوچنے میں مصروف تھے. ان کے بچوں کی زندگی میں کیسا طوفان آیا تھا جو ہر چیز تباہ کرنے کے در بیٹھا. داجان آ جاؤ. وہ دروازہ کھٹکھٹا تھا، اب بھی دہلیز پر کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا. داجان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر شفیق سے مسکان چہرے پر سجائے سارا اس بات میں ہلایا. کوئی کام تھا بچے؟ ازوا تو ٹھیک ہے؟ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. نہیں تو میں تو ویسے ہی آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا. وہ اپنی بات کہتے ہوئے کچھ ہچکچا رہا تھا. اچھا، بڑی مہربانی بہردار. آج کے دن آپ 3 دفعہ اسپیشل ہمارے کمرے میں آ کر ہماری خیریت دریافت کر چکے ہیں. داجان کے طرز سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا. وہ داجان کے نظروں سے گڑبڑا کے رہ گیا. ایسی تو کوئی بات نہیں. وہ سر پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا. وہ داجان سے بات بھی کرنا چاہتا تھا مگر ایسی بات کرنے میں کچھ ہچکچا رہا تھا. میں چلتا ہوں، جب کوئی بات نہ بن پائی تو اٹھ کھڑا ہوا بیٹھ جاؤ. وہ اس سے بیٹھنے کے اشارہ کر چکے تھے. ازوا کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے. اورید نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا. ازوا کے نام پر ویسے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے. وہ جی جان سے متوجہ ہوا. وہ انسان جب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا بچی سکون سے نہیں رہ سکے گی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہر سرد گرم سے اس کی حفاظت کرے، ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے. ان کی بات پر اورید نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا. پر داجان، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے. وہ داجان کی باتوں کے جواب میں بولا. جانتے ہیں، پر جو بھی ہو ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ تم اس کے نامحرم ہو. در حقیقت تم اس کے کچھ نہیں لگتے. وہ تم سے فقط 1.5 ماہ پہلے ملی. وہ ہم پر یقین کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کا سرپرست نہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور جو ہے وہ ہسپتال کے بیڈ پر بے بس پڑا ہے. داجان کی باتوں پر وہ لاجواب ہو کر رہ گیا. کہ صحیح تو کہہ رہے تھے. وہ بھلا کیا رشتہ تھا اس کا ازوا سے؟ یہ حقیقت صرف اس تک محدود تھی کہ اس کا ازوا سے بڑا گہرا دل کا رشتہ جڑ چکا تھا. اور شاید دل کا رشتہ ہر لفاظی رشتے سے مضبوط ہوتا ہے، مگر وہ ایسی باتیں کر کے وہ خود لوگوں کو موقع دے گا ازوا کے خلاف بات کرنے کا؟ ہرگز نہیں. مجھے مار کر بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم جلد سے جلد اس کے لیے کچھ ایسے انسان کی تلاش ہے جو نہ صرف اس کی حفاظت کرے بلکہ اس انسان کی وجہ سے اس پر کبھی انگلی نہ اٹھائے. وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن اچھے سے نوٹ کر رہے تھے. پوتے کے دل کی بات کو وہ اچھے سے سمجھ چکے تھے. وہ بھی اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے. کیا تمہاری نظر میں ہے ایسا کوئی؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے پرتجسس نگاہیں پوتے کے چہرے پر ڈالی جس کے ماتھے پر بلو کا جال بچھ گیا تھا. نہیں، میری نظر میں کوئی نہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے ازوا کو اس گھر سے بھیجنا محفوظ رہے گا. ان کی باتوں پر منہ بنا تھا. سپاٹ انداز میں بولے. مگر آج نہ تو کل اسے اس گھر سے جانا ہی ہے. جیسے اس کے اندر کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے. میں ازوا کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دے سکوں گا. وہ اس وقت یہاں اس کے لیے موجود ہے کیونکہ وہ بے سہارا ہے فی الحال. امید ہے میری باتیں سمجھ گئے ہوگی. وہ اچھے سے جان رہے تھے پوتے کو کیسے قابو کرنا ہے. اگر میں کہوں کہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے یہاں روک سکتے ہیں پھر؟ وہ اپنی بات کہتا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. شاید وہ اپنی بات پر ان کا ری ایکشن جاننا چاہتا تھا. اس کے لہجے میں ایک عزم تھا.
اچھا وہ کیسے؟ وہ بولن پان سے بولے۔ ارید ان کی اتنی معصومیت کی اداکاری پر اشش کر اٹھا۔ داجان، میری بات کا مطلب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں، وہ لہجے میں ناراضگی سموئے ہوئے بولا۔ مگر پھر بھی ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ ان کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی۔ میں عزوہ آفریدی کو پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو مسز ارید عزوہ افندی بنانا چاہتا ہوں۔ اسے ہر مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کی زندگی میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز پر داجان کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہمیں اچھا لگا آپ کا انداز۔ وہ بہت پہلے بہت مشکل حالات سے گزر چکی ہے۔ اسے خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کبھی ان کے ماضی کا سایہ ان کے حال پر نہ پڑنے دیجیے گا۔ ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ عزوہ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ پتہ نہیں وہ اس رشتے پر راضی ہوگی بھی کہ نہیں۔ وہ عزوہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بولے۔